الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. بزرگوں اور عزیزوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد دکن کے جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. یہ 25واں عظیم الشان جلسہ شہادت امام علی رضی اللہ عنہ ہے، جو زیر اہتمام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی تلنگانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت جمال المشائخ مفسر قرآن حافظ قاری علامہ مفتی سید محمد عبد القادر حسین بخاری چشتی المعروف پیر جیلانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے، جو زیر نگرانی حضرت مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نوری منعقد ہوگا. آپ لوگ جو زیر نگرانی حضرت مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی منعقد ہوگا، آپ لوگ اس سے ضرور مستفید ہو اور اس سے فائدہ حاصل کریں. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین. بزرگوں اور عزیزوں، جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کے معیت میں رہے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، ان کے مزاج میں کیا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان میں جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سختی سے ان کا جواب دیتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم، عفو اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کہ دن میں وہ مخلوق کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، دعوت دین میں اور کمانے میں، معاش میں اپنا وقت لگاتے ہیں، لیکن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ گڑ گڑاتے ہیں اور عبادتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو کبھی رکوع کرتے دیکھیں گے، کبھی سجدہ کرتے دیکھیں گے، جبکہ دوسرے لوگ بستروں پر آرام کر رہے ہوں گے، یہ اس وقت سجدے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں، اس سے ان کو آپ پہچانتے ہیں. بزرگوں اور عزیزوں، آج ہم جن کی حیات اور سیرت بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کی پیدائش عام الفیل کے 30 سال کے بعد ہوئی.
اور بعثت نبوی سے ہجرت سے 23 سال پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ علی مرتضیٰ آپ کا اسم گرامی ہے۔ ابو الحسن سے آپ مشہور ہوئے اور ابو تراب بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی رہے، زیر تربیت رہے۔ جب آپ کی عمر 4-5 سال تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قحط وغیرہ پڑ گیا تھا اور بڑی قسم پرسی کے حالات تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والد بزرگوار ہیں وہ کثیر العیال تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حمزہ سے فرمایا کہ ہم اپنے چاچا ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایک لڑکے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور ایک کی آپ لیں۔ حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیر سرپرستی لیا۔ اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ کسی نے زندگی گزاری ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ 3-4 سال کی عمر سے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ چاہے مکے میں کہیں چلنا پھرنا ہو، آنا جانا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات اور دن اور تنہائیاں اور سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے، اور بہترین تربیت نبوت کے گھر میں آپ کی تربیت ہوئی تھی۔ ایسی شخصیت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جو اسلام پیش کیا گیا، تو اسلام کو قبول کرنے والے سب سے پہلے تو خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت بچے تھے، تو ہر بچہ یہی کہتا ہے کہ میں اپنے بڑوں سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں اپنے والد سے پوچھ کر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اسلام کی دعوت اور تبلیغ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اسلام قبول کریں، کیونکہ ابھی یہ بات کھلے عام میں سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ پھر دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے اور آپ نے اپنے ایمان لانے کی پیشکش کی کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے عورتوں میں جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور دوسرے بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور غلام میں حضرت زید۔ یہ چاروں حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے۔
بہت بڑی بات ہوتی ہے. سب لوگ ایک دین سے وابستہ ہیں اور اس کے بعد ان کے سامنے ایک نئے دین کی دعوت و تبلیغ ہو اور اس کو جو لوگ پہلے قبول کرتے ہیں تو ان کو بڑے کٹھنائیوں سے اور بڑے پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے دن سے اسلام کے ساتھ ہیں اور آخری خون کا قطرہ بہنے تک بھی اسلام کے ساتھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو جو بنایا ہے اس میں سب سے بڑا مرتبہ مخلوق میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد انبیاء سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. انبیاء کے بعد انسانوں سے سب سے زیادہ بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے. صحابہ کے مرتبے کو کوئی دوسرا بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک. صحابیت کا مرتبہ اس لیے بھی بڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ رحمت ان پر پڑی تو وہ نگاہ رحمت نے ان کے مقام و مرتبے کو ایسے بلند کر دیا کہ اب بعد والے کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. نگاہوں سے حالات بدل جاتے ہیں، نگاہوں سے مقامات بدل جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا اثر تھا کہ اب بعد والے چاہے جتنی ہی ریاضتیں کریں، عبادتیں کریں اور قربانیاں دیں، لیکن پھر بھی وہ کسی صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. بے شک. اب ان صحابہ میں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ عشرہ مبشرہ کا ہے، 10 صحابہ کا ہے. پھر ان 10 میں بھی سب سے زیادہ چاروں خلفائے راشدین کا ہے. عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں. اس طرح سے 10 صحابہ کا نام لیا تھا. تو صحابہ میں سب سے زیادہ بڑا مقام اور مرتبہ یہ عشرہ مبشرہ کا ہے، ان 10 صحابہ کا ہے جن کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. پھر عشرہ مبشرہ میں بھی ان 4 صحابہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے جو خلفائے راشدین ہیں، جس میں سب سے اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور تیسرے مقام پر حضرت عثمان غنی اور چوتھے مقام پر خلافت کے اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی بعثت کے بعد سے اسلام کے لیے لگائی اور ہر لمحہ ہر مقام پہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. چاہے وہ ہجرت کی بات ہو تو ہجرت کے وقت میں سب سے خوفناک جو مقام تھا وہ 2 مقامات تھے اور 2 ذمہ داریاں تھی. ایک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انجام دیا اور دوسری ذمہ داری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام فرمائے اور ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ میں سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے قتل کرنے کا مکمل پلان بنا لیا اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی اور آپ وہاں سے بحفاظت نکل گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت پہ روانہ ہو گئے. جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے علی آپ میرے بستر پر آرام کریں اور صبح میں جو امانتیں اہل مکہ کی میرے پاس ہے وہ امانتیں جس کی اس کو ادا کرے، اس کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے آئیں.
تو اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا اور پورے مسلح تھے، سب کے پاس ہتھیار تھے. سب کا پلان یہی تھا کہ جیسے ہی گھر سے باہر حضور نکلیں گے وہ ایک ساتھ مل کر آپ کے اوپر تلوار سے وار کریں گے اور اس طرح سے ختم کر دیں گے. جب گھر کو دشمنوں نے گھیرا ہو اور جس کا بستر ہو اس کے جان کے وہ پیاسے ہوں، اس بستر پر سونا اس سے بڑھ کے اور کیا قربانی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ سو رہے تھے کیسے محسوس ہوا؟ آپ کو نیند آئی یا گھبراہٹ ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا جیسی نیند اور سکون مجھے اس وقت ملا ایسی نیند اور سکون میں نے کبھی بستر پر کسی اور بستر پر نہیں پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اسلام پہ اعتماد، رسول پہ بھروسہ اور اللہ پہ ایمان جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو جتنے جنگیں ہوئے ہیں تقریباً ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش رہا کرتے تھے. جنگ بدر میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو جاتے، ادھر ان کی صف رہتی، سامنے دشمنوں کی صف رہتی، اور دشمنوں کے جانب سے ایک شخص نکل کے وہ مقابلے کی دعوت دیتا کہ کوئی ہے میرا مد مقابل جو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. تو ایسے 3 لوگ ادھر سے نکلے. ادھر سے سب سے پہلے مقابلہ کرنے کے لیے جو نکلے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حمزہ تھے. اس طرح سے مقابلہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابل دشمن کو قتل کر دیا. اتنا ہی نہیں، جنگ بدر میں جو بڑے بڑے مشرکین کے سردار قتل ہوئے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ہی ان میں کی اکثر لوگوں کو قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو آپ کی بہادری اور شجاعت کے چرچے بڑے ہیں. اسی طرح سے جب جنگ احد ہوئی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا جو علم تھا، جو جھنڈا تھا، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تھا. وہ آخری دم تک اس جھنڈے کو بلند کرتے رہے. آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں اس جھنڈے کو تھاما اور نیچے نہیں گرنے گیا. جب دوسرا بھی کاٹا گیا تو آپ نے اپنے دانتوں سے اس کو پکڑا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو تھاما. تو جنگ احد میں بھی علم بردار جو تھے اس جنگ کے، حضرت مصعب کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اور جنگ بدر میں، جنگ احد میں بھی آپ نے بڑی بہترین قربانیاں پیش کی. اسی طرح سے جنگ خندق میں بھی آپ نے ایک بہت بڑے پہلوان کو، جس کے اوپر پوری فوج کا بڑا فخر تھا، آپ ہی نے اس کو قتل کر دیا. اسی طرح سے خیبر کا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکمت عملی اور آپ کی شجاعت اور بہادری کے نتیجے میں وہ خیبر کا قلعہ بھی فتح ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے اس خیبر کا محاصرہ کیا تھا لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس کی ذمہ داری ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا جو اللہ اور رسول کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول جس سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد صبح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ خیبر کے فتح کا کارنامہ انجام دیا. تو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کا جانشین کون بنے گا. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ دیا تھا کہ میری جگہ پر امامت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہیں. اور اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں مسجد نبوی میں امامت کی. تو صحابہ نے اس کے بعد میں جب بیعت کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جن کو ہمارا امام دین کے معاملے میں بنایا ہے تو دنیا کے معاملے میں ہم کیوں نہ بنائیں. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد 2-2.5 سال تک آپ رہے. آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے اپنے جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ، جب آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین اور خلیفہ منتخب کر دیا، اور لوگوں میں اعلان کیا. بہت سے لوگ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ایک سخت مزاج شخص کو ہمارا امیر بنایا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا کہ میں نے ان حالات اور اس وقت کے اعتبار سے سب سے بہترین شخص کو امت محمدیہ کی ذمہ داری دی ہے. اس کے بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پر حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہوئے تو آپ نے 10 مبشرہ کا جو پینل تھا، جو سینئر موسٹ صحابہ تھے، انہی میں سے فرمایا کہ یہ جو 6-7 صحابہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرو، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ ان سب کو ایک کمرے کے اندر روانہ کر دو، اور جب تک یہ خلیفہ کسی کو نہ چن لے اس وقت تک ان کو باہر نہ آنے دینا، اور یا تو اتفاق کے ساتھ وہ کسی ایک کو خلیفہ چن لے، یا نہیں تو اکثریت کے ساتھ کسی کو خلیفہ چنے. تو بہرحال اکثریت کے ساتھ خلیفہ چنا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے عرصے تک 10-12 سال تک انہوں نے خلافت انجام دی. اس کے بعد آخری ایام میں عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچا اور مسلمان بن کے وہ داخل ہوا، اور بڑے اپنے زہد اور تقوی اور نیکی کا اظہار اور پارسائی کا اظہار کرتا تھا، رات دن اللہ اللہ کرنا، اور اپنے منہ سے ہمیشہ اہل بیت کی محبت کے ترانے گانا، لیکن دراصل اس کے دل میں بغض اور کینہ تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے آپس میں ان میں پھوٹ ڈالی جائے اور ان میں انتشار پیدا کیا جائے. تو وہ اس میں بڑے حد تک کامیاب ہوا. اس کے بعد جتنے فتنے پیدا ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب خلیفہ کس کو بنانا چاہیے؟ تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. تقریباً 5 سال آپ نے کچھ ماہ خلافت انجام دی. یہ حالات بڑے پرخطر حالات تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جن حالات میں آپ نے مسلمانوں کی ذمہ داری دی، مسلمانوں میں انتشار پھیل چکا تھا، کئی گروپس اور پارٹیاں بن چکی تھی، سیاسی طور پر کئی طبقے اور علاقے الگ الگ ہو چکے تھے. ایسے حالات میں آپ نے ان کو سنبھالا. اس لیے مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تاریخ سے اور آپ کے دور خلافت سے ہم کو کیا سیکھنا چاہیے؟ تو اس سے ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب مسلمانوں کے درمیان میں حالات خراب ہوں، ان میں پھوٹ پڑ چکی ہو، فتنے برپا ہوں، اور گمراہ قسم کی اور بدعتی قسم کی جماعتیں سر اٹھا رہی ہوں، اور اسلام کو پارا پرا کرنے کی تو کوشش کی جا رہی ہو، تو اس وقت کیسا ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ آپ کے پوری خلافت کا ایک خلاصہ ہے کہ ایسے حالات آگے اگر ہمارے مسلمانوں کے سامنے پیش ہوں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ
مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا. ملک شام والے ایک طرف ہیں, مصر والے یہ دوسری طرف ہو گئے ہیں, اور مکہ میں الگ انتشار ہے, اور اہل کوفہ الگ ہو گئے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں. تو اس وقت کچھ نوجوان جو خارجی فرقے سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے اپنے طور پہ یہ سوچ لیا کہ یہ مسلمانوں میں جو انتشار ہو رہا ہے, مسلمانوں میں جو پھوٹ ہے, یہ مسلمانوں میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا اصل سرغنہ اور اس کے اصل جو لوگ ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص اور حضرت علی, یہ تینوں آپس میں خلافت کے لیے اور حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم ان تینوں کو ختم کر دیں گے تو یہ سیاسی لڑائی ختم ہو جائے گی اور پھر مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں گے. یہ ان گمراہ نوجوانوں کی, خارجی نوجوانوں کی سوچ اور فکر تھی. اسی لیے نوجوان ان کا خون گرم ہوتا ہے اور سوچ ان کی میچور نہیں ہوتی. وہ اپنے دل اور دماغ کے حساب سے تو بڑے خیر کا کام کر رہے تھے, لیکن انہوں نے تلوار اٹھائی صحابہ کے اوپر, اور یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے, یعنی ایک وہ بہت نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں, اس کو بہت بڑا اچھائی کا کام سمجھ رہے ہیں کہ اس راستے میں ہماری جان بھی گئی تو بہت اچھی بات ہے. 3 نوجوان جمع ہوئے اور انہوں نے پلان کیا کہ ہم ایک ہی وقت میں, طے ہوا کہ 17-18 رمضان کو کی فجر میں آپ مصر میں جائیں, مصر کی جامع مسجد میں, وہاں کے جو مسلمانوں کے امیر ہیں وہ نماز پڑھائیں گے, آپ ان کو حالت نماز میں حملہ کر کے قتل کر دیں. دوسرا ملک شام, وہاں پر جائیں, وہاں حضرت معاویہ مسلمانوں کے امیر اور بڑے بنے ہوئے ہیں, وہ نماز کے لیے آئیں گے, آپ ان کو قتل کر دیں. اور تیسرے نے کہا, ابن ملجم نے, عبد الرحمن ابن ملجم نے, کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب فجر کے لیے آئیں گے تو قتل کروں گا. تینوں نے دن وقت سب ڈیسائیڈ کر لیا, مقام بھی ڈیسائیڈ کر لیا, طے کر لیا. اس کے بعد وہ لوگ پہنچے. پہنچنے کے بعد مصر کے جو امیر تھے اس دن اتفاقاً انہوں فجر کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے. ان کی جگہ دوسرا بندہ نماز پڑھا رہا تھا, اس نے جا کر ان کو شہید کر دیا. اور شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, لیکن اس نے جو وار کیا تو وہ وار صحیح نہیں پڑا, اور تلوار پھسلتے ہوئے ان کو تھوڑا سا زخمی کر کے نکل گئی. اس طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بچ گئے. اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر اس نے وار کیا اور آپ کا سر پھٹ گیا اور خون سے آپ کا جسم تربتر ہوا. جب آپ کے سر کو پٹیاں باندھے جانے لگی تو ابن ملجم کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو, یہ بچنے والے نہیں ہیں. میں نے 1 مہینے سے زیادہ اس تلوار کو زہر میں بجھا کر ڈبا کر رکھا تھا, اب وہ زہر اپنا اثر کرے گا, یہ بچ نہیں پائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد لوگوں سے کہا کہ ابن ملجم کو تم بحفاظت قید میں رکھو, اگر میں زندہ رہا تو میرا اس کا معاملہ ہے, میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں یا بدلہ لوں, اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم اگر معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے, یا بدلہ لو تو صرف سیدھا سیدھا جیسا اسلام میں بدلہ لیا جاتا ہے, تلوار سے گردن اڑا لو. اس کو ٹارچر نہیں کرنا, ستانا نہیں, اس لیے اس کو سونے کے لیے, رہنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے بہترین انتظام کرو. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احکامات دیے. تو عزیزو, ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطمع نظر کیا تھا.
وہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کو امت کی پرواہ تھی، مسلمانوں کے ایک ایک فرد کی پرواہ تھی۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو اس وقت آپ نے ایک اسپیچ دی تھی، ایک تقریر دی تھی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خطبہ دیا تو اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب قرآن کریم نازل کی ہے جو تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہے، لہٰذا اگر تم کو ہدایت ہونا ہے تو اس قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ، اس کو پڑھو، سمجھو اور اپنے زندگی میں جاری کرو، تم کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا اس قرآن میں خیر کیا ہے، شر کیا ہے، دونوں بتا دیا گیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے بتا دیا گیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا جو خیر ہے، جو اچھا ہے اس کو لے لو، اس کو اپنا لو، اور جو شر ہے اور جو برا ہے، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے کچھ چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں، تو جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں ان کو ادا کرو، ان کو نہ چھوڑو، یعنی نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، بڑوں کی تعظیم توقیر فرض ہے، یہ ساری چیزیں جو فرائض ہیں ان کو اپناؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا اور وہ حرام واضح ہیں، سب کو معلوم ہے، اور کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ تو اس کے علاوہ چیزوں کی حلت اور حرمت کے علاوہ خاص بات کی میں تم کو تلقین کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کی حرمت اور تقدس کا احترام کرو، مسلمانوں کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ یعنی ایک مسلمان آپ نے ان کو اخلاص کی تعلیم دی اور اتحاد کی بڑی تاکید کی۔ پھر فرمایا مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، بجز شرعی حقوق کے ہم کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، ناحق کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، عوام کے معاملات پر خاص توجہ دیں۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مسائل تو اپنی طاقت اور اپنی سیاست کے بنیاد پر حل کر لیتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ خود سے اپنے مسائل اور مشاکل حل نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی تائید کرو اور ان کی مدد کرو تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکے۔ ناحق کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، عوام کے معاملات پر خاص توجہ دیں۔ موت تمہیں آنی ہے اور اس کے بعد ہم کو اس دنیا کا حساب کتاب دینا ہے۔ لوگوں تمہارے پیچھے قیامت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے، اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو، یعنی آخرت میں جب جانا ہے مرنے سے پہلے اپنے سر پہ بہت زیادہ بوجھ لے کر مت جاؤ، سیدھے سادے رہو، کم وزن اپنے اوپر رکھو تاکہ حساب کتاب بھی ہلکا پھلکا رہے۔ آخرت کی زندگی تو لوگوں کی منتظر ہے۔ اے اللہ کے بندوں اور اس کے زمین پر بسنے والے تمام مخلوق میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ یہ زمین میں جتنے انسان ہیں سب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انسان ہی نہیں چرند پرند کے بھی حقوق ادا کرو، ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ دنیا میں جو بھی ظلم زیادتی ہوگی تو تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہو یا چرند پرند کے ساتھ ہو۔ تمام مخلوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم سے زمین کے تمام حصوں اور تمام چرند پرند کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو، خیر کو دیکھو، اچھائی کو دیکھو، اپنا لو، برائی کو دیکھو، اس کو چھوڑ دو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو ایک زمانہ تھا تم مکے میں بالکل کم تھے، کمزور تھے، سب تم کو دباتے تھے، سب تم کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب مدینے میں آ گئے ہیں، اب تمہاری حکومت بھی قائم ہو گئی، خلافت بھی قائم ہو گئی، خلافت کا ایک دور چلے گیا، دوسرا دور چلے گیا، اب 35 سال ہو رہے ہیں، 35 سال ہو رہے ہیں، اب اسلام پھیل پھول رہا ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کرو،
اور انصاف سے کام لو۔ تو عزیزو، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ تھا۔ اس خطبے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطمع نظر کیا تھا۔ پورا ان کا سمپل یہ تھا کہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں، بے شک اتحاد اتفاق سے رہیں۔ اب جتنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، لاکھوں لوگ اس میں صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، اللہ اور آپس میں مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال حرام کی، فرائض کی جو تم خیال کرتے ہو، اس سے زیادہ خیال ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عزت، آبرو اور جان کا خیال کرے۔ اس کی حرمت بہت بڑی ہے۔ یہی درس حضرت علی رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ آپ دیکھیں گے صحابہ کا مزاج کیسا تھا۔ ہماری جان چلی گئی تو چلے گئی، ہم شہید ہو گئے تو ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو جب باغیوں نے گھیر لیا تو بڑے مشکل سے 500 سے 1000 کے اندر تھے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، آپ حکم دے، اجازت دے، ہم ابھی ان کو یہاں سے کھدڑ کے باہر کر دیں گے۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 1000 سے زیادہ غلام تھے، اللہ بہترین جنگجو۔ آپ صرف ان کو اشارہ اور اجازت دیتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہی ان کو باہر کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے جان کی حفاظت کے خاطر یا اپنے خلافت کے پوسٹ کے حفاظت کے خاطر کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بہانا بھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ نام نہاد نام کا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، میں اس کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، اللہ کیونکہ ناحق خون کا جواب اللہ کے پاس کون دے گا، چاہے وہ خون مسلمان کا ہو یا کسی انسان کا ہو یا کسی کا بھی ہو۔ تو یہ دوسروں کی جان، ہم تو اللہ نہیں ہے کہ کسی کو جان دے سکے یا کسی کی موت لے سکے، تو اس لیے ہم کو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی جان آسانی سے لے لے، ناحق لے لے۔ تو یہ پیغام ہمارے اسلاف نے دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے 4 خلفاء ہیں، اس میں سے 3 کے 3 شہید ہوئے۔ حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان، پھر حضرت عمر یہ بھی شہید ہوئے، حضرت علی یہ بھی شہید ہوئے، حضرت حسن ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا، حضرت امام حسین ان کو بھی شہید کیا گیا۔ امام حسین کے ساتھ جتنے اہل بیت کربلا میں موجود تھے تقریباً شہادت نوش کی انہوں نے۔ بے شک اور اتنا ہی نہیں، آپ اہل بیت کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کے قربانیاں اور نذرانے امت کے حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے پیش کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خاص خصوصیت کیا ہے دوسروں کے مقابلے میں؟ سب سے خاص خصوصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی نسب کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا، دوسرا اتنا قریبی رشتہ کسی اور کا نہیں تھا۔ تو نسب کے اعتبار سے کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں اس لیے ہم کو اہل بیت اطہار ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور حضور کے جو صحابہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ امت میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ خوارج ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طبقے کی وجہ سے امت مسلمہ میں بڑا انتشار پھیلا ہے۔ خوارج کے پاس کیا عقیدہ ہے معلوم ہے؟
ان کا ایک عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ اگر کوئی کرا تو انہیں کافر ہو جاتا، گناہ کبیرہ اگر کوئی کرا تو انہیں کافر ہو جاتا، اور کافر ہو گیا کا مطلب مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ گردن مار دو۔ تو ان کا کام ہی ہے بس، اس کی گردن مار، انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں کافر، اس کی گردن مار، اس کی گردن مار، تو آپس میں ایک دوسرے کی گردناں مار لیتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اب یہ ہونے کی وجہ سے انہوں مزاجن ہم دیکھنے والوں کو کیا دکھتا؟ بہت نیک ہے۔ اب گناہ کبیرہ کفر ہے بولے تو اب گناہ کبیرہ نہیں کرتے، بولے پاک پوتر ہیں، تو دکھنے میں بہت نیک، متقی، پرہیزگار ہیں، لیکن مسلمانوں ہی کے اور انسانوں ہی کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو ایسی تعلیم اسلام نے نہیں دی، یہ تعلیم کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اب حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص کو مارنے کا جو پلان بنایا ان لوگوں نے، یہی فکر نے، تو دین کے نام پہ تشدد کر کے اس کو نیکی اور ثواب سمجھنا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار ہوتا۔ وہ جتنی سختیاں کرنا ہے نا تقوی کی، اس کی انسان اپنی ذات پہ کرنا، دوسروں پہ نہیں کرنا۔ دوسروں کو دعوت دے سکتے آپ، فرض بھی پڑھو، سنت بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، مستحبات بھی، سب آپ کرو، دوسروں کو بولنا بولو، بتاؤ، لیکن دوسرے نہیں کرے تو ان کے اوپر سختی کرنا، تشدد کرنا، یہ نہیں ہونا ہے۔ اور کسی کو بھی قتل کرنا نہیں کرنا جو بھی ہے، یہ قانون کا، ملک کی جو حکومتیں اور عدالتیں رہتی ان کا کام رہتا ہے، ہمارے ہاتھ میں رہتا کیا؟ یہ کسی کی جان لینا نہیں لینا کرنا، ایک نظام، ایک سیٹ اپ بنا ہوا رہتا ہر علاقے میں، ہر ملک میں، اس کے حساب سے چلنے کا رہتا۔ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں، دل میں آ گیا، میرے دل میں آ گیا، چلو اس کو قتل کر دو، قتل کر دو، اس کو ایسا کر دو، ایسا نہیں رہتا۔ یہ بد انتظامی اسلام نے نہیں سکھائی ہے۔ تو بعض لوگ دین کے نام پر اور بہت ہی بڑے تقوی کے نام پہ اس قسم کا تشدد کرتے ہیں، تو یہ بدعات ہے، اور یہ ان کا قرآن کو اور حدیث کو اور اسلام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو جب سے لے کر آج تک یہ خرابیاں موجود ہے، اور اس قسم کی فکر رکھنے والا طبقہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور ایسی متشدد قسم کی فکر اور سوچ نہ رکھیں کہ جو آپس میں ہی ایک دوسرے کی گردن اڑائے اور ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنے۔ یہ اسلام گردنیں اڑانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ لوگوں کو رحمت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو رحمت کا پیغام ہم کو عام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حیات طیبہ سے جو پیغام ملا ہے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔